السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ سیاست کے ساتھ استحکام ہوتا ہے اگر سیاست مضبوط ہو اور سیاسی نظام مضبوط ہو تو ہر چیز مضبوط ہوتی ہے۔ معیشت، امن و امان کی صورتحال، گورننس، ہر چیز ترقی کرتی ہے۔ لیکن اگر سیاست ڈاواڈول ہو، سیاست عدم استحکام کا شکار ہو، یا سیاست کی سمجھ نہ آنے والوں کو سیاست پر بٹھا دیا جائے، یعنی سیاست سے مراد کے اقتدار پر بٹھا دیا جائے، تو پھر ہر چیز گراوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ اور پنجاب مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، خاص طور پر امن و امان کی صورتحال۔ پچھلے دنوں میں نے گزارش کی تھی کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال انتہائی ابتر، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ایک 6 ماہی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جو میڈیا رپورٹ کر چکا ہوا تھا، تو اس پر بات چیت ہوئی تھی۔ اور اب ہے رہزنیاں، ڈکیتیاں پنجاب کے طول و عرض میں، لیکن لاہور شہر اس کا مرکز بن چکا ہوا ہے۔ خبر ہے کہ 12 گھنٹوں میں 11 وارداتیں ہوئی ہیں ڈکیتی کی، پچھلے 12 گھنٹوں میں، اور 11 اگست کو 24 گھنٹوں میں 15 وارداتیں ہوئی تھیں۔ 24 گھنٹوں میں 15 وارداتیں ڈکیتی رہزنی صرف۔ باقی معاملات، یہ جو جنسی ہراسانی کے واقعات، فیصل آباد سے خبر آئی ہے کہ جناب ایک بندے نے گن پوائنٹ پر ایک بچی کو ریپ کیا ہے۔ مطلب کوئی شہر، کوئی پنڈی کی خبر کل آئی تھی آپ کے سامنے، کوئی شہر، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ لیکن لاہور فوکس ہے، اس وجہ سے کہ لاہور میں اربوں کھربوں روپے لگا کر سیف سٹی کا منصوبہ بنایا گیا تھا شہباز شریف صاحب کے زمانے میں، جس کی وجہ سے قدرے بہتر ہو گیا تھا لاہور کا امن و امان، اور لاہور پاکستان کے محفوظ شہروں میں سمجھا جاتا تھا کہ لاہور میں کیونکہ سیف سٹی ہے، لاہور میں کیونکہ ریٹ آف گورنمنٹ ہے، لاہور میں شہباز شریف صاحب برداشت نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ اس ٹائم میں بھی اڑوس پڑوس میں، یعنی لاہور کے گرد و نواح میں واقعات، وارداتیں ہو جاتی تھیں، لیکن شہر نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ لاہور میں آدھی رات کو نکلیں، یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ لوٹے جائیں گے۔ اب کل ہی ایک دوست بتا رہا تھا کہ بھائی اب ڈر لگتا ہے لاہور شہر میں سڑک پر فون سننے، لاہور شہر میں کی سڑک پر اگر گاڑی خراب ہو جائے تو جب تک کوئی مدد کو نہ آئے تب تک ہر آنے والی موٹر بائک کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ عالم ہو گیا ہے لاہور شہر کا، اور اس کے پیچھے وجہ ہے وسیم اکرم پلس۔ آج عثمان بزدار صاحب شاکام چوک پر وہاں پر افتتاح کر رہے تھے فلائی اوور کا، پتہ نہیں کتنے کھربوں روپے کے منصوبے انہوں نے گنا دیے تھے لاہور کے، وہ جو بننے جا رہے ہیں، اتنے فلائی اوورز، اتنے انڈر پاسز، اتنے یہ، اتنے وہ۔ لاہور شہر کی سڑکوں پر گھوم نکلیں تو مٹی سے اٹی ہوئی ہے۔ میں ہر بار کہہ رہا ہوتا ہوں، روزانہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھئی لاہور شہر روزانہ اجڑ رہا ہے، بہتر نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب کی جو وسیم اکرم پلس صاحب ہیں، اس کے پیچھے سیدھی سیدھی بات ہے کہ ناتجربہ کار ٹیم اور پھر ہٹ درمی۔ اور ہٹ درمی کا عالم یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہر بار آتے ہیں، اب کل بھی آئیں گے یہاں پر، امکان ہے کل ان کا دورہ ہے تو کل بھی آئیں گے، تو وہ یہاں آئیں گے اور پیٹھ تھپتھپائیں گے، اور پھر عثمان بزدار صاحب ان کو وہ جو آج بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں نے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ پناہ گاہوں پر کیا ہے، اور احساس پروگرام، اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ آپ روزانہ گزرے لاہور میں شملہ پہاڑی سے تو پریس کلب کے آگے 2 ٹرک کھڑے ہوتے تھے، پہلے 3 کھڑے ہوتے تھے، پھر 2، اب 1 ٹرک کھڑا ہوتا ہے احساس پروگرام کا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ کل پرسوں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں 2 ٹرکوں کا افتتاح کیا تھا، 2 روٹس بنائے تھے کہ جی یہاں مختلف شہروں کے، کہ یہ ٹرک گجرانوالا کا تھا ایک، اور ایک میرا خیال ہے فیصل آباد کا تھا، کہیں کا تھا، یا پنڈی کا تھا، کہ یہاں پہ یہ ٹرک نا روٹ سے کھانا چانا دیتے جائیں گے۔ اچھا کام ہے، لیکن یہ کام مخیر حضرات بہت اچھا کر رہے ہیں پاکستان میں، پہلے بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم کی لیول پر جب جا کر، وزیر اعلیٰ کی لیول پر جب جا کر پریارٹی یہ رہے گی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کے وزیر اعظم خوش ہونے ہیں، تو پھر امن و امان پر فوکس نہیں ہوگا۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ لاہور کی واردات، ایک واردات میں بتایا گیا ہے کہ ایک چھوٹے بچے نے گن پوائنٹ پر رہزنی کی ہے، تو وہ تو اچھا ہو کہ وہ جو جن کے ساتھ رہزنی ہوئی ہے، جو لوٹے گئے، وہ کیونکہ لوٹا بھی ایک بچے کو ہی تھا، تو اس کے والدین نے بچے کو معاف کر دیا، تو بچہ تاکہ وہ آگے سے کرمنل نہ بن جائے، ایک اچھی چیز ہے۔ کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں کہ یار اب بچے نے پہلی واردات کی ہے، غلطی ہو گئی ہے بچے سے، چھوٹا بچہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیں اور پولیس اس کو ہارڈ کور کرمنل بنا دے، جو کہ ہمارے پولیس کا وتیرہ ہے کہ کوئی بندہ پولیس میں جانے سے پہلے کرمنل ہو نہ ہو، پولیس میں جانے کے بعد بن جاتا ہے، اس کا ریکارڈ آ جاتا ہے تھانے میں، اور اڑوس پڑوس میں کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی واردات ہو، سب سے پہلے وہ گرفتار ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ، چاہے بے شک کسی نے مجبوری میں کیا ہو، چاہے اس کا نام جھوٹے FIR میں آ گیا ہو، لیکن وہ ریکارڈ یافتہ جس کو کہتے ہیں، وہ ریکارڈ یافتہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کو رگیتے رہتے ہیں۔ تو اس سینس میں یہ جو بھی لوگ تھے، انہوں نے اچھا کیا
کہ اس بچے کے خلاف ایف آئی آر نہیں درج کروائی، اس کو معاف کر دیا، اس کو پولیس کو معاملے میں آنے ہی نہیں دیا، حالانکہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں آ گئے تھے۔ اب یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں آ جانے کے باوجود اتنی وارداتیں ہوتی ہیں، تو عمر شیخ صاحب سی سی پی او، مترازہ سی سی پی او ظاہر ہے، انہوں نے وہ جو آتے ہی موٹر وے والے معاملے پر جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ متنازع ہو گئے تھے، لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا چیزوں کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، اس موٹر وے کے حوالے کے سے ہٹ کے، وہ کئی بار انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح وارداتوں سے نمٹتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کہیں کوئی ڈکیتی ہوئی ہے تو پھر وہ پورا کا پورا علاقہ اگر کیمروں میں ہے تو کیمرے پہ بیٹھ جاؤ۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیف سٹی کیمروں کا استعمال نہیں ہوتا، صرف سیف سٹی کیمرے لگے ہیں۔ اگر آپ ایک ڈکیتی ہو گئی، ابھی ڈکیتی ہوئی ہے، آپ کہیں گے کہ جناب یہ گلبرگ میں ڈکیتی ہو گئی ہے، مین بلیورڈ پہ کیمرے لگے ہیں، آپ کہیں گے کہ جی اس کی فوٹیج دیں، تو وہ کہیں گے 24 گھنٹے بعد آئیں، یا 2 گھنٹوں بعد، 24 گھنٹوں بعد تو نکل جائیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ایک بار گلبرگ میں ایک ڈکیتی ہوئی تھی، اور ایک لڑکے نے ان کو فون کر دیا جس کی ڈکیتی ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی جو پورا علاقہ تھا اس کو الرٹ کر دیا، اور ود ان منٹس 15-20 منٹ کے اندر وہ پکڑے گئے۔ بچے کی چیزیں بھی وہ لڑکے کی واپس آ گئی، وہ بچہ اپنا لیپ ٹاپ کے ساتھ کام شام کرتا تھا۔ تو وہ واقعہ، ہاں وہ ٹھوکر نیاز بیگ کا تھا، ایک الگ نواب ٹاؤن والی سائڈ کا، یہ موبائل کا تھا۔ تو وہ دونوں واقعات اسی طرح منٹوں میں ٹریس ہو گئے۔ تو یہ ہو سکتے ہیں اگر سیف سٹی کیمروں سے کام لیا جائے، اگر وہ صحیح کام کر رہی ہو۔ یہاں پر تو خیر وہ سیف سٹی کیمروں کو سنا ہے کہ وہ آہستہ کافی سے روٹس بند ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ پیچھے سیدھی پرائرٹی سیف سٹی کیمرے، امن و امان کی صورتحال، شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال، سڑکوں کی صورتحال، روزگار کی صورتحال، وہ سارا کچھ چاہے ادھر ادھر۔ لیکن عمران خان صاحب کو پسند کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو پسند ہے کہ جی لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے کھانا دو، اور یہ سرکار کے خرچ سے نہیں ہوتا، یا یہ ہو کہ سرکار اپنی جو خزانے کھول دیے نا غریبوں کے لیے سرکار نے، نہیں، سرکار لوگوں کو بے روزگار کر رہی ہے۔ یہ سندھی میں کہتے ہیں پرائے مالتے ٹوپی نراڑتے، کسی اور کے مال پر، کسی اور کے پیسے پر، مخیر حضرات کے پیسے پر وہ عمران خان صاحب افتتاح کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے اس پروگرام کے امبریلا کے نیچے چلا دیں، یا کم از کم آپ کے منصوبے پر احساس پروگرام ہونا چاہیے، لکھا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کر کے چلا رہے ہیں، کیونکہ اولیت یہ ہے، اولیت کوئی اور نہیں، اولیت گورننس ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ عالم ہو رہا ہے۔ اور پھر تعریفیں کروانا، پہلے تعریفیں کرواتے تھے پریس کانفرنسوں میں، فردوس عاشق اعوان، شہباز گل اور دوسرے فیاض الحسن چوہان صاحب، ان کے ذریعے۔ آپ کو یاد ہوگا میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا پنجاب کمزور ہے، اس لیے میں نے فردوس عاشق اعوان کو پنجاب بھیجا ہے۔ اب فردوس عاشق اعوان کو پنجاب بھیجا، وزیر اعلیٰ بنا کر تو نہیں بھیجا تھا، فردوس عاشق اعوان کو پنجاب بھیجا تھا تاکہ وہ پروپیگیٹ کریں، تاکہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ پریس کانفرنسز کر کے، لمبی باتیں کر کے کارکردگی شو کریں، دکھائیں کہ ہمارے ملک صوبے میں کارکردگی ہو رہی ہے۔ پہلے یہ چل رہا ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں یکساں نظام تعلیم میں سب سے پہلا جو متنازع چیز سامنے آئی ہے، آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ متنازع چیز کیا آئی ہے؟ عمران خان صاحب حکومت کی کارکردگی بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے۔ 5 بڑے کارنامے عمران خان حکومت کے، 5 بڑے کارنامے۔ 5 بڑے کارناموں میں پہلا بڑا کارنامہ ہے کہ جی بجلی نہیں تھی، اندھیرے تھے اور صنعتیں تباہ تھیں، اور لہٰذا عمران خان نے اس کو بجلی کو سستا کیا، اور یہ کیا وہ کیا سستا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا، میں جھوٹ کہہ دوں، جھوٹ ہی ہے نا، جھوٹ ہے تاریخی طور پر۔ بجلی مشرف کے زمانے میں نہیں تھی، پیپلز پارٹی کے زمانے میں نہیں تھی، نواز شریف کے زمانے میں بجلی کا بحران حل ہوا، پیپلز پارٹی کے زمانے میں افتخار چودھری صاحب نے پکڑ لیا تھا پیپلز پارٹی کے سارے منصوبوں کو، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن نہیں تھی اس زمانے میں، بحران تھا، بڑا بحران تھا۔ نواز شریف صاحب بجلی کا مسئلہ حل کر گئے۔ عمران خان صاحب کے زمانے میں بجلی کا بحران پیدا ہوا مہنگائی کی صورت میں، کہ جو قیمت نواز شریف صاحب چھوڑ گئے تھے اس سے 3 گنا زیادہ قیمت ہو گئی ہے، یا کم از کم ڈبل تو ہو گئی ہے ہر اس میں سلیب میں۔ اور دوسرا وہ جو لوگ تھے کم آمدنی والے، وہ جو میرا خیال ہے 100 پہ تھے تو 50 پر لے آئے ان کی وہ سلیب۔ اور دوسرا سلیب اس طرح بنا رہے ہیں کہ بندہ یعنی بجلی استعمال کرے، تھوڑا 1 بلب جلائیں گے، 2 بلب جلائیں گے، 3 بلب جلائیں گے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ
بھائی کہاں جا رہا ہے، ملٹیپلائی ہوتا ہے یوں اوپر، ضرب کے ساتھ یوں، یعنی پہلے 100 یونٹ اگر 1 روپے پہ ہیں، میں 1 روپے پہ تو یونٹ نہیں ہے پاکستان میں، اللہ کرے وہ دن آئے، پہلے 100 یونٹ اگر 1 روپے پہ ہیں تو 100 یونٹ کے بعد 2.5 روپے ہو جائے گا، پھر 150 یونٹ کے بعد 3 روپے ہو جائے گا، یعنی اس طرح چھلانگیں مار کے بجلی مہنگی کر دی ہے۔ اور بچوں کو پڑھا یہ رہے کہ جناب عمران خان کی حکومت میں یہ مسئلہ حل کیا، سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے نیگوسیشنز ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا کیا ہے؟ بجلی مہنگی ہو رہی ہے، IMF کے کہنے پر اور مزید مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، کسی قسم کی کوئی ایکسپلوریشن نہیں ہے۔ وہ ایک وہ تھی کیا کہتے ہیں اس میں سمندر میں، وہ جو عمران خان صاحب کو ایک لطیفہ بھی بن گیا تھا کہ وہ گیس اگر نکلی لیک نہ ہو گئی تو پھر ہمارے لیے اتنے 100 سالوں کی گیس ہوگی، اور تاریخ میں پہلی بار ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ہو رہا ہے۔ تو اولویت جو ہے، گزارش بنیادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، امن و امان کی صورتحال کیا ہے، لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے نہیں مل رہا، کیونکہ یہ ڈرہزنیاں، ڈکیتیاں، امن و امان کی صورتحال 2 وجوہات سے خراب ہوتی ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے غربت، دوسری وجہ ہوتی ہے رٹ آف گورنمنٹ نہ ہونا۔ یہ دونوں بڑھ رہی ہے، رٹ آف گورنمنٹ کم ہو رہی ہے اور غربت بڑھ رہی ہے، تو غربت بڑھ رہی ہے تو رہزنی بڑھیں گی، ڈکیتیاں بڑھیں گی، وہ ایک آبویس سا ہے۔ تو رٹ آف گورنمنٹ کیوں نہیں ہے جی؟ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اگر 5-6 IG 3 سالوں میں بدلیں گے، 5 چیف سیکرٹریز بدلیں گے، کوئی سیکرٹری، کوئی SP، کوئی DPO اپنی سیٹ پہ 2 مہینے سے زیادہ نہیں رہ پائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے پنجاب میں۔ میں صرف یہ لاہور کی میں نے بات بتائی ہے، لاہور سے باہر نکل کر اب اگر بات کریں تو امن و امان کی صورتحال اور زیادہ خراب ہے، دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، لیکن سلیبس میں بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ شاندار دور ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ صرف پروپیگنڈا کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کے ذریعے حکومت چلا تو رہے ہیں، لیکن تبدیلی یا گراؤنڈ پہ یا اس کا ثمر جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ رپورٹس آ جاتی ہیں کہ بھئی 11 اگست کو 24 گھنٹوں میں 15 وارداتیں ہوئی تھیں، اور جو ہے وہ 22 یا 23 اگست کو 12 گھنٹوں میں 11 وارداتیں، یعنی ملٹیپلائی ہو رہا ہے نا، ڈبل ہو رہا ہے۔ صرف 10-15 دنوں میں اتنا فرق آ گیا ہے وارداتوں میں۔ اور باقی معاملات جنسی ہراسانی کے، اس کا تو اب وہ کوئی مطلب حساب ہی نہیں رہا، حد حساب ہی نہیں رہا۔ روزانہ 2-2، 3-3، 4-4 خبریں آ رہی ہیں، اور صرف پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور گراؤنڈ پہ رٹ کا، یعنی حکومت کی رٹ کا، قانون کا خوف لوگوں میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ سیدھی یہی ہے کہ حکومت پروپیگنڈا کے ذریعے کی جا رہی ہے، رٹ قائم کرنے کی اور امن و امان بحال کرنے کی اور لوگوں کو سرو کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔